میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیز دوستو، السلام علیکم، آداب، تسلیمات۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے آپ میں اہم بھی ہے، بنیادی بھی ہے اور انتہائی نازک بھی ہے، بہت نازک، بہت یعنی اس کی نزاکت جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن چونکہ یہ بات قرآن سے مناسبت رکھتی ہے اور میں قرآن والا ہوں، اس لیے یہ باتیں آپ تک پہنچانا میرے لیے ضروری ہے۔ یہ موضوع ہے محمد۔ محمد، سوال یہ ہے کہ محمد کون؟ قرآن میں جس شخصیت کو محمد کہا گیا وہ کون؟ کیا قرآن کے نبی کا نام محمد تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس لیے کہ قرآن کی کسی ایک بھی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد تھا۔ کوئی ایک بھی آیت سے نہیں، کسی ایک بھی آیت سے قرآن کے نبی کا نام محمد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ محمد جو 4 بار وارد ہوا ہے، ان چاروں جگہوں پر یہ لفظ محمد ماضی کے صیغے یعنی گزرے ہوئے پاسٹ ٹینس میں غائب کی شکل میں، غائب کے صیغوں میں، غائب کی ضمیروں کے ساتھ آیا ہے۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت گہری اور بہت اہم بات ہے۔ لفظ محمد قرآن میں سارے کے سارے قرآن میں غائب ہے، ماضی کے صیغوں میں ہے، گزرا ہوا شخص ہے، حاضر نہیں ہے۔ حاضر کی شکل میں لفظ محمد کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کا ایک حاضر نبی ہے جس کو قرآن اے نبی، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی کہہ کر جو ہے خطاب کرتا ہے، یعنی حاضر کے صیغے میں، پریزنٹ فارم میں یہ، اور پھر جو ہے پریزنٹ کے صیغے، پریزنٹ کی ضمیریں، پریپوزیشن، اور پھر جو ہے جو اس کے ٹینسز ہیں وہ سارے کے سارے حاضر کے ہیں، سارے کے سارے پریزنٹ کے ہیں، موجود کے ہیں، ایسے جیسے کوئی شخص سامنے موجود ہے تو اس کو جس طرح سے بلایا، جس طرح سے کہا، جس طرح سے اس کو جو ہے آواز دی جاتی ہے، اس انداز میں یہ قرآن اے نبی کہہ کر بلاتا ہے۔ مگر محمد کے ساتھ یا محمد نہیں ہے، محمد کے ساتھ اے محمد نہیں کہا گیا، اور پھر لفظ محمد کو سب جگہوں پر، سارے کے سارے قرآن میں غائب کی شکل میں، ماضی کی جو ہے کہ صیغوں میں، غائب کی ضمیروں میں جو ہے پیش کیا گیا۔ اس میں بہت لطیف نکتہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میری تحقیق، جتنا کچھ میں نے قرآن کے متن پر میں نے جتنا غور و خوض کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے نبی کا نام کیا تھا؟ تو قرآن اس بارے میں پوری طرح خاموش ہے۔ قرآن کے حاضر نبی کا نام کیا تھا قرآن ہمیں نہیں بتاتا۔ اور اب رہی بات لفظ محمد کی، تو لفظ محمد کون، اس کی میں وضاحت اب کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ دیکھیں 4 جگہوں پر جو لفظ محمد وارد ہوا ہے، سب سے پہلی جگہ ہے سورۃ آل عمران، یعنی سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 144۔ اس میں کیا کہا گیا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
اب ظاہر بات ہے یہ آیت جس طرح سے آگے چل رہی ہے تو اب وہ محمد سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مکمل نہیں کروں گا۔ میں دراصل یہ بتانا، یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ محمد اس آیت میں ماضی کے صیغوں اور جو ہے ماضی مجہول، بلکہ ماضی جو ہے معروف بھی نہیں، ماضی مجہول کے صیغوں اور جو ہے غائب کی ضمیروں کے ساتھ آیا ہے۔ غائب کا مطلب غیر موجود، وہ شخص جو موجود نہیں ہے، وہ شخص جو ہے جو ایبسنٹ ہے، پریزنٹ نہیں ہے، پریزنٹ فارم میں نہیں ہے بلکہ ایبسنٹ فارم میں ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں۔ محمد وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس محمد سے پہلے، اس محمد سے پہلے، یعنی من قبل ہی آیا ہے۔ یہ غائب کا صیغہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صیغہ غائب کا ہے، یعنی اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اس سے پہلے کئی رسول، یعنی من قبل ہی ہے، من قبل کا نہیں ہے۔ من قبل کا مطلب یہ حاضر کا صیغہ ہوگا، لیکن من قبل ہی یہ غائب کا جو ہے ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، یعنی اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ فَإِن مَاتَ، کیا پس اگر، کیا پس اگر وہ مر چکا یا قتل کیا جا چکا، کیا پس اگر وہ مر چکا یا وہ قتل کیا جا چکا، یہ لیکن دونوں بھی ماضی کے صیغے ہیں، اور قتلا تو ماضی کے ساتھ ساتھ مجہول کہتے ہیں، وہ مطلب جو معروف نہیں ہے، جو ہے جو کلیئر نہیں ہے، اس کو مجہول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صیغے مجہول کے ہیں، یہ صیغے ماضی کے ہیں، یہ ضمیریں غائب کی ہیں، ان کی جو ہے ان کے بیچ میں لفظ محمد آیا ہے۔ ایسے جیسے محمد جس کسی کا لقب، جس کسی کی عرفیت تھی، وہ شخص گزر چکا، جس کسی کی، کیونکہ دیکھیں لفظ محمد میری اپنی تحقیق، میرے غور و خوض کے مطابق کسی شخصیت کا اسم معرفہ نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے۔ لفظ محمد کسی بھی شخص کا پراپر ناؤن نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ اب ظاہر بات ہے، میں جتنی باتیں ہمیشہ کرتا ہوں اس کا تعلق، یعنی ان باتوں کا تعلق قرآن کے نص سے ہوتا ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی تاریخ میں کیا تھا کیا نہیں تھا، حدیثوں کے ذخیرے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو بات کرتا ہوں قرآن کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر۔ اس وقت میرے سامنے قرآن کا ٹیکسٹ ہے اور میں اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تو محمد قرآن کے، یعنی محمد کسی شخص کا اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن نہیں ہے۔ یہ جیسے کسی شخص کا لقب یا تعارفی لقب یا جو ہے اس کی تعریف یا پھر جو ہے اس کی عرفیت کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب رہی بات یہ ہے کہ بالکل اسی انداز میں، بالکل انہی الفاظ میں، بالکل اسی اسلوب میں، اسی پیرائے میں قرآن میں ایک اور جگہ پر کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب اس کی بات کی باتیں اصل میں وہ پہلے والے جملے سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنا ہی ٹکڑا لے کر میں آپ کو جو ہے یہ بات سمجھاؤں گا۔ اس میں کیا کہا گیا؟ مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں، مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے، محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی انداز میں ہے، ما محمد الا رسول مل مسیح ابن مریم الا رسول، یعنی مسیح
سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے، محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل وہاں بھی ہے سورہ آل عمران میں، قد خلت من قبلہ الرسل یہاں بھی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ایگزیکٹلی اسی اسلوب میں، اسی انداز میں یہ کہا گیا، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول۔ محمد سے بھی پہلے کئی رسول گزر چکے، مسیح سے بھی پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی ایک ہی انداز میں، ایک ہی اسلوب میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں قرآن مسیح یا محمد کی بات ایک ہی انداز سے کرتا ہے، چاہے وہ مسیح ہو یا محمد ہو۔ گویا کہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ جتانا چاہ رہا ہے کہ مسیح کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخصیت ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ مسیح وہ شخصیت ہے جس کا تعارف بیان کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے تعارف کس کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اب کوئی پوچھے کہ موسیٰ کون، تو قرآن نہیں بتاتا۔ کوئی پوچھے کہ جو ہے فلاں نبی فلاں رسول کون، تو قرآن نہیں بتاتا۔ لیکن جہاں جہاں عیسیٰ کی بات آ رہی ہے وہاں وہاں قرآن عیسیٰ کو تعارفی انداز میں پیش کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مریم کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کی تعریف، عیسیٰ کا تعارف اس انداز میں کراتا ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کون؟ مریم کا بیٹا۔ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، یہ تعارف ہے، اور اسی میں تعریف بھی ہے کہ مریم کی جس طرح سے تعریف اور ستائش کی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں، وہ کسی اور خاتون کے نصیب میں، کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ خاتون کا نام کوئی قرآن میں ہے ہی نہیں سوائے مریم کے۔ تو خصوصی طور پر مریم کا نام لے کر اس کے ساتھ عیسیٰ کو جوڑنا، یہ دراصل اس کا تعارف ہے عیسیٰ کا۔ یعنی عیسیٰ کون؟ یہ مریم کا بیٹا، یہ تعارف ہے۔ اور قرآن یہ تعارف بڑے خاص انداز میں، بڑے خاص یعنی پیرائے میں کرتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں ایک ہی انداز میں، ایک ہی اسلوب اپنایا گیا۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 33، قرآن کی سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں دوسری بار یہ لفظ محمد وارد ہوا ہے۔ دوسری بار یہ لفظ محمد وارد ہوا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں بھی جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، کانا ماضی کا صیغہ ہے، کانا ماضی یعنی گزرا ہوا، اور پھر کانا بذات خود ماضی کا صیغہ ہے، گزرا ہوا، اور پھر کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ مگر ہمارے تمام مفسرین، تمام مترجمین یہاں باقاعدہ علمی خیانت کے ساتھ کام لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ کانا کا مطلب ہے کرتے ہیں، حالانکہ کانا کا مطلب ہے نہیں ہے، کانا کا مطلب تھا ہے۔ بالکل اسی انداز میں قرآن مجید میں ابراہیم کے ساتھ بھی یہی اسلوب اپنایا گیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ما کان محمد ابا احد، دیکھیں بالکل وہی انداز ہے، لیکن ما کان ابراہیم یہودیا کے ساتھ ہمارے مترجمین کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں تھا ابراہیم۔ اور ما کان محمد کے ساتھ ہمارے مترجمین کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں ہے محمد۔ کیوں بھائی یہ تفریق؟ کیوں یہ سراسر علمی خیانت؟ کیوں یہ علمی ڈنڈی کیوں ماری جاتی ہے جان بوجھ کر؟ وہ اس لیے کیونکہ محمد جس شخص کو کہا گیا اسلام یعنی مروجہ اسلام میں، وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ مترجمین کی عقیدے کے طور پر مجبوری ہے، ان کے اعتقادات کی مجبوری ہے کہ ما کان محمد ان کا ترجمہ ہے کریں، حالانکہ قرآن ہے نہیں کہتا۔ قرآن
ابراہیم کے لیے بھی وہی اسلوب اپناتا ہے، ما کان ابراہیم یہودین، اور محمد کے لیے بھی وہی اسلوب اپناتا ہے، ما کان محمد ابا احد، یعنی نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، اور لیکن اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر، یہ ہے اس کا ایگزیکٹ لفظی ترجمہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا، اسی آیت میں کانا یہ لفظ ایک اور بار وارد ہوا ہے۔ اب ہمارے جو میری اس بات پر اعتراض کرنے والے وہ فوری اعتراض جڑ دیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی یعنی جب محمد نہیں تھا، محمد یعنی کانا کا ترجمہ اگر قرآن والا تھا کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ جو کانا آیا ہے تو کیا اس کا ترجمہ بھی تھا کریں گے؟ میں اس کا جواب ایسے دوں گا، دیکھیں اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ جس ذات جس ہستی کو کہا گیا ہے وہ ہر زمانے سے پاک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ یعنی اللہ جس ہستی کو کہا گیا وہ ماضی، حال اور مستقبل سے پاک ہے، منزہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہستی جو قرآن میں پیش کی گئی یا پھر عقیدتاً جو ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہی کہ اللہ ماضی میں بھی یعنی مطلب اللہ کا علم، اللہ کی موجودگی، اللہ کا وجود ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا، یعنی اللہ بیک وقت ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کا ترجمہ تھا کرنا درست نہیں ہوگا عقیدتاً، اگرچہ کہ یعنی لغوی طور پر کانا کا ترجمہ تھا ہی کریں گے، لیکن چونکہ یہ کانا اللہ کے ساتھ آیا ہے تو یہاں پر ہم عقیدے کے طور پر، عقیدے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ تھا نہیں کریں گے بلکہ ہے کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہو گئی وضاحت کانا کی، لیکن یہ محمد جس شخصیت کو کہا گیا، جس کسی شخصیت کو، اب میں آگے چل کر یہ ثابت کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ یہ محمد اصل میں قرآن کس کو کہہ رہا ہے، قرآن کا محمد کون ہے، قرآن میں محمد کس کو کہا گیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس شخصیت کو بھی کہا گیا ظاہر بات ہے وہ شخصیت انسان ہے، تو انسان کے لیے جب یہ لفظ کانا استعمال ہوگا تو لازمی طور پر یہ زمانے میں محدود ہوگا، آپ اس کو اللہ جیسا یعنی غیر زمانی یعنی زمان سے سے منزہ نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد جو کوئی بھی تھا، جو کوئی بھی رہا ہے وہ انسان تھا۔ ظاہر بات ہے اس کو آپ جب کانا کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کانا کا مطلب تھا ہوگا، جس طرح سے ابراہیم کے ساتھ جو کانا آیا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یہ سارا کا سارا 3 بار ایک ہی آیت میں ابراہیم کے ساتھ جو کانا جڑا ہے، ظاہر بات ہے ابراہیم ایک انسان کا نام ہے، تو کانا کا ترجمہ یہاں پر ہم تھا کریں گے۔ ظاہر بات ہے قرآن بھی دراصل یہی پیش کرنا چاہ رہا ہے، قرآن کا مدعا، قرآن کا مقصود بھی یہی ہے کہ ما کان محمد کے معنی نہیں تھا محمد، اس طرح سے ما کان ابراہیم کے معنی نہیں تھا ابراہیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم اس آیت کے ان لفظوں پر ذرا غور کریں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عیسیٰ جس شخص کو کہا گیا قرآن میں، مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ کیا تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ تھا؟ عیسیٰ جس شخص کو قرآن میں کہا گیا کیا وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ تھا؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ رسول اللہ نہیں تھا؟ اب یہ سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کون تھا؟ ظاہر بات ہے عیسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے
اور قرآن کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، قرآن کا تعلق بنی اسماعیل سے نہیں ہے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں، قرآن کا تعلق بنی اسماعیل سے نہیں ہے، کیونکہ بنی اسماعیل ایک خود ساختہ اور من گھڑنت سلسلہ ہے۔ قرآن اس سلسلے کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ قرآن ہمیشہ، پورے قرآن میں بنی اسرائیل کو 41 ٹائمز ریپیٹ کیا گیا، کیونکہ جتنے احکام اور اوامر اور نواہی جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کون تھا؟ ظاہر بات ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اب سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ محمد اصل میں کون تھا؟ قرآن کا محمد کون تھا؟ قرآن دراصل یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور وہ خاتم النبیین۔ تو یہ تینوں کے تینوں باتیں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف۔ اس میں کسی کو کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب رہی بات جو ہمارے مترجمین ہیں، جو ہمارے فقہا ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کے اپنے مخصوص عقائد ہیں، وہ اپنے عقائد کی وجہ سے مجبور ہیں کہ اس لفظ محمد کو ان کے اپنے جو جس شخص کو وہ اپنا وہ جو ہے محمد سمجھ بیٹھے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن کا متن یہ صاف وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں پر محمد سے مراد کوئی اور ہے۔ جس طرح سے آل عمران میں محمد سے مراد کوئی اور ہے، یہاں پر بھی محمد سے مراد وہ نہیں ہے جس کو سمجھ لیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسری جگہ قرآن میں جہاں پر لفظ محمد وارد ہوا ہے، تیسری جگہ قرآن میں جہاں لفظ محمد وارد ہوا ہے وہ اس سورت کا نمبر ہے 47، اور اس سورت کا اصل نام، اس سورت کا پہلا نام کیا تھا؟ القتال۔ اس سورت کا اصل نام القتال ہے، لیکن آگے چل کر ہمارے علماء و فقہا نے القتال یہ نام ہٹا کر اس کا نام محمد رکھ دیا۔ تو اب آج دنیا میں یہ اسی سورت محمد سے جو ہے یہ سورت جانی جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اس سورت کا اصل نام کیا تھا؟ سورت القتال، اور بعد میں القتال کا نام یہ بدل کر اس کو سورت محمد رکھ دیا گیا۔ اچھا، اس القتال یا سورت محمد کی آیت نمبر 2 میں آپ ذرا غور کیجئے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نہایت لطیف نقطہ ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس بات کو سن کر یا میرے اس پیش کیے گئے نقطے کو سن کر بہت سے لوگ آفینڈ ہو جائیں، بڑا غصہ ان کو آ جائے گا، لیکن میں چونکہ غور و فکر کرنے والا ہوں، ایمانیات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کا میں طالب علم ہوں، قرآن پر غور و خوض کرنا میرا وتیرہ ہے، میرا طریقہ کار ہے، اس لیے میں غور و فکر کرنے والوں ہی سے جو ہے کے سامنے یہ بات پیش کروں گا۔ ہو سکتا عام لوگوں کو میری یہ بات، میرا یہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا۔ دیکھیں، پورے قرآن میں لفظ محمد جہاں جہاں وارد ہوا ہے، کل ملا کر 4 جگہوں پر، آپ ذرا غور کریں، یعنی جہاں جہاں جس آیت میں لفظ محمد وارد ہوا ہے، آپ اس آیت کو وہاں سے ہٹا لیں تھوڑی دیر کے لیے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس آیت کو وہاں سے ہٹا لیں، اور اس کی پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو آپ کنٹینیو تلاوت کریں اور غور کریں، تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اس میں سے ایک آیت مسنگ ہے۔ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یعنی وہ آیتیں جس میں لفظ محمد وارد ہوا ہے، ان آیتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں، اس کنٹینیویشن سے آپ ہٹا لیں، اور اوپر والی آیت کا اس کے بعد والی آیت سے
سے جو ہے تسلسل کریں رکھیں اور جو ہے کنٹینیو کریں اور اس کے معنی پر غور کریں تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس میں کوئی ایک آیت مس ہو گئی، نہیں لگے گا، اس کے کنٹینیویشن میں کوئی فرق ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بہت گہری ہے، ہو سکتا ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو بڑی شاق گزرے گی، لیکن یعنی یہ بات غور و خوض سے تعلق رکھنے والی ہے اور انہی کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 4 آیتیں جہاں جہاں لفظ محمد وارد ہوا ہے، یہ کسی بات کے زمانے میں اس میں ایڈ کی گئی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات غلط ہو، میرا یہ سوچنا، میرا یہ غور کرنا غلط ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، اور چونکہ میں جو بھی غور کرتا ہوں میں اس کو شیئر کرتا ہوں، تو اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ بھی غور کر کے دیکھیں، آپ اپنے طور پر غور کریں، بالکل یعنی غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر۔ بھئی عقیدوں کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیں، ایمانیات کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیں، یعنی آپ کے اندر جو کچھ بھی ایمان ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کا سوئچ آف کریں اور عقل کا سوئچ آن کریں، غور و خوض کا سوئچ آن کریں، اس کے بعد دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے بتائیں کہ میں غلط ہوں، لیکن آپ کر کے تو دیکھیں۔ اچھا دیکھیے، سورت القتال یا سورت محمد کی آیت نمبر 2 میں کیا کہا گیا؟ یہ لفظ محمد یہاں پر کیا حاضر کے صیغے میں ہے؟ نہیں، یقیناً ماضی کے صیغوں میں ہے، ماضی مجہول کے صیغوں میں ہے، یہاں بھی ماضی مجہول ہے، یہاں بھی غائب کی ضمیروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، اگر اس سورت کی آیت نمبر 1 پر غور کریں اور اس آیت کے جو الفاظ کا جو حجم ہے، اس سورت کی آیت نمبر 1 کیا کہہ رہی ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ ہو گئی پہلی آیت۔ دوسری آیت کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ آپ چونک گئے، میں نے تو جو ہے پورا ایک جملہ غائب کر دیا۔ ہاں، میں دراصل یہی بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ کفر کا۔ دوسری آیت میں کس کا ذکر ہے؟ ایمان کا۔ پہلی آیت میں وہ لوگ جو کفر کیے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک کے رکھا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، رائے گاں ہو گئے، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ ایمان کا ذکر ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کا حال درست فرمائے گا۔ سمجھ آئی آپ کو میں کیا نقطہ پیش کر رہا ہوں؟ اس پر غور کریں۔ میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کے فوری بعد کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم آنا چاہیے، مگر یہاں یہ بات ایڈڈ ہے۔ وہ ایڈڈ بات کیا ہے؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ یہ پورے دیکھیں کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الفاظ یہ اضافی ہیں۔ میری اپنی تحقیق، میرے غور و خوض کے مطابق یہ 7 الفاظ اضافی ہیں۔ آپ بھی غور کر کے دیکھیں، پہلی آیت کو دوسری آیت سے کمپیئر کریں، اور پہلی آیت میں کفر کا ذکر ہے، دوسری آیت میں ایمان کا ذکر ہے، تو اس کا توازن بالکل برقرار رہے گا اگر آپ وہ کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بھئی ایمانیات اپنی جگہ رکھیں، میں آپ کے ایمان کی قدر کرتا ہوں، آپ کے ایمان کا احترام کرتا ہوں، میں کسی کو بے ایمان بنانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور و خوض سے کام لیں۔ جی، میں نے غور و خوض سے کام لیا اور مجھے یہ بات میرے سامنے آئی، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں یہاں کیا کہا گیا، وآمنوا بما نزل، جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی صیغے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا نزل،
وَهُوَ، یہ سارے کے سارے کتنے ہیں؟ یا تو غائب کی ضمیر ہے، غائب کے صیغے ہیں، ماضی کے صیغے ہیں، ماضی مجہول کے صیغوں کے ساتھ لفظ محمد وارد ہوا ہے۔ اس میں بھی لفظ محمد حاضر کے صیغے میں نہیں ہے، اس میں بھی لفظ محمد حاضر کی ضمیر کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ میں کیا نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بڑے غور کرنے والی بات ہے۔ اب رہی بات جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، جو غور و فکر کرنا نہیں چاہتے، ظاہر بات ہے میری بات میں ان سے کچھ کہہ بھی تو نہیں رہا ہوں نا بھئی آپ کو آپ کا ایمان سلامت، آپ کو آپ کا ایمان مبارک، آپ کے عقیدے مبارک، لیکن عقیدے یا ایمانیات کا تعلق غور و خوض سے نہیں ہوتا۔ اور میں بات کر رہا ہوں غور و خوض کی، میں بات کر رہا ہوں جو ہے تدبر کی، میں بات کر رہا ہوں عقل کی، اور آپ لیے بیٹھے ہیں ایمانیات کی جو ہے ٹھیک ہے بھئی آپ کو آپ کا ایمان مبارک ہو، میں کوئی آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آپ کا ایمان ہے وہ اس کو آپ جو ہے سلامت رکھیں، لیکن جو لوگ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں میں دراصل ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی آمنو، یہ دیکھیں کتنے الفاظ اس میں ماضی کے ہیں، 1 2 3 4 5 6 الفاظ ماضی کے ہیں اور 2 ضمیریں غائب کی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں بھی لفظ محمد ماضی گزرے ہوئے کی شکل میں، ماضی کے صیغوں میں اور غائب کی ضمیروں میں ہے، حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پریزنٹ فارم میں نہیں ہے، ایبسنٹ فارم میں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اچھا، اب آخری بار قرآن مجید فرقان حمید میں جو لفظ محمد وارد ہوا ہے آخری بار، وہ ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، یعنی سورۃ 48 کی آیت نمبر 29 میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں یہاں پر بھی لفظ محمد ماضی کے صیغے اور غائب کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے۔ اگر مان لو محمد جس کسی کو کہا گیا، اگر وہ قرآن کے جو ہے حاضر نبی کے جیسا اگر حاضر موجود ہوتا، پریزنٹ فارم میں ہوتا، پریزنٹ ہوتا، تو یا محمد کہا جاتا، یا محمد انکا رسول اللہ، یا محمد انکا رسول اللہ، یعنی اے محمد تم ہی اللہ کے رسول ہو۔ قرآن یہ کہتا، قرآن یہ بات، یہ گواہی کے طور پر جو ہے کہتا کہ اے محمد تم ہی اللہ کے رسول ہو، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہمارے جتنے بھی اردو کے، ہندی کے جو ہے، جو انگلش کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں، وہ یعنی اس لفظ محمد کو اپنے یعنی جس شخصیت کو وہ محمد سمجھ بیٹھے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہاں پر پریزنٹ انداز میں، حاضر کی شکل میں ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کا جو متن ہے، قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، وہ ان کے ترجمے کی تائید نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ یعنی محمد رسول اللہ کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ محمد اللہ کا رسول، محمد اللہ کا رسول، والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ، اس محمد کے ساتھ، کس محمد کے ساتھ؟ اس محمد کے ساتھ۔ والذین معک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے ساتھ، غائب کا جو ہے، غائب کی ضمیر ہے، اس، یعنی جو شخص موجود ہے، سامنے حاضر ہے، پریزنٹ فارم میں ہے، اس کے لیے اس کا جو ہے انداز نہیں استعمال کیا جاتا۔ یہ زبان کا اسلوب ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ محمد، جس کسی کو بھی محمد کہا گیا قرآن میں، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر شدید اور آپس میں بڑے شفیق اور رحم دل تھے۔
اب یہ آیت کا جو آگے جو الفاظ آئے ہیں ان پر بھی جب آپ غور کریں گے، دیکھیں میں جو ہے ایمان لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمان رکھیں گے کی بات نہیں کر رہا ہوں، غور کریں گے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ اس آیت میں بھی جو لفظ محمد وارد ہوا ہے وہ کسی حاضر اور موجود اور پریزنٹ شخصیت کے لیے بولا گیا ہے۔ ثابت ہی نہیں ہوتا بھائی۔ قرآن کی کسی ایک بھی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لفظ محمد کسی حاضر شخص کو کہا گیا، ثابت نہیں ہوتا۔ اب مانتے رہے ہیں صدیوں سے لوگ، اور آج بھی اربوں کی تعداد میں کتنے بلینز آف لوگ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ماننے والوں کو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ان کا اپنا ماننا ہے، ان کے ماننے کا میں احترام کروں گا، میں اس کو ریسپیکٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں میرے اپنے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جو ہے ان کے ایمان کی، ان کے جو ہے عقیدوں کا جو ہے میں احترام کروں گا، لیکن میرا تعلق کیونکہ جو ہے قرآن کے متن سے ہے، اور میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے والا ہوں، اس لیے میری باتیں ان کے ایمانیات سے یقیناً ٹکرانے والی ہیں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں بھئی؟ اگر آپ کو میری باتیں ایسی لگتی ہیں کہ آپ کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے، آپ کا ایمان ہل رہا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو نرا طالب علم ہوں قرآن مجید کا، تو میں وہی کہوں گا جو قرآن میں ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بات نہ ایڈ کرتا ہوں نہ ڈیلیٹ کرتا ہوں، نہ میں اضافہ کرتا ہوں نہ کسی چیز کی کمی بیشی کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے جو کچھ جیسا ہے ویسے ہی پیش کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے، میرا وتیرہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں، جو کچھ میں نے پیش کیا اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ قرآن محمد کس کو کہہ رہا ہے، قرآن کا محمد کون تھا؟ کیونکہ قرآن کا محمد کون ہے آپ نہیں کہہ سکتے، قرآن کا محمد کون تھا کہنا پڑے گا، کیونکہ قرآن ساری کے ساری جگہوں پر محمد کو تھا کی شکل میں، محمد کو گزرا ہوا کی شکل میں، محمد کو پاسٹ ٹینس میں، محمد کو ایبسنٹ فارم میں پیش کرتا ہے۔ اب بھئی کیوں کرتا ہے؟ اب یہ سوال تو آپ ان سے کریں جو صاحب قرآن ہیں۔ اب صاحب قرآن کون ہیں یہ آپ تحقیق کریں۔ بھئی میرا کام تو جو کچھ قرآن میں ہے اس کو بیان کر دینا ہے، اور میں نے بیان کر دیا۔ میں نے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اس لیے کہ میرا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ڈنڈی وہ مارتے ہیں جن کے اپنے عقیدے ہوتے ہیں بھائیو، ان کی مجبوری ہے، ان کے عقیدوں کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ڈنڈیاں ماریں، کیونکہ ان کو اپنے عقیدوں کو بچانا ہے۔ تمام ٹرانسلیٹرز، تمام جو انٹرپریٹرز ہیں، ان کے اپنے عقیدے ہیں، مخصوص عقیدے ہیں، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے عقیدوں کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کریں۔ میرا اپنا چونکہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس لیے میں قرآن کا ترجمہ ایز اٹ از کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرے عقیدے کے بگڑ جانے کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے میں وہی پیش کرتا ہوں جو کچھ قرآن میں ہے۔ تو یہ رہی آج کی بات، آپ اس پر غور کریں، اوفنڈ نہ ہوں۔ بجائے مجھے برا بھلا کہنے کے، مجھے کوسنے کاٹنے کے، آپ قرآن کا کا ٹیکسٹ کھولیں اور اپنے طور پر اس پر غور کریں، تدبر کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی، اگلی بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔